بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ 2 لیکچرز کے اندر ہم نے معاشی نظام سے متعلق جو ضروری اور تمہیدی باتیں تھیں ان کا تذکرہ کیا تھا۔ اس لیکچر میں جو کہ لیول 1 کا آفیشیلی پہلا اور سیریز کا تیسرا لیکچر ہے، اس میں ہم معاشی نظام کا تعارف اور اس کا دائرہ کار جانیں گے۔ یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ معاشی نظام کا کردار کیا ہوتا ہے اور معاشی نظام کس انداز میں اثر انداز ہو سکتا ہے اور کس انداز میں اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سب سے پہلے معاشیات اور معاشی مفہوم کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے 2-3 ابتدائی باتیں پہلے سمجھ لی جائیں تاکہ صحیح طور پر معاشیات کا یا اقتصاد کا یا یہ کہ اکانومی کا مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسانی ضروریات جو ہیں اور انسانی خواہشات جو ہیں یہ لامحدود ہیں۔ یعنی اگرچہ انسان محدود ہیں لیکن انسان کی خواہشات جو ہیں وہ لامحدود ہیں۔ ہر انسان کے دل میں بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں خواہشات جنم لیتی ہیں، ضروریات بھی جنم لیتی ہیں۔ تو اس ایسے ہی کس انسان کے دل میں کتنی خواہشات کیا ہیں جس کا تعلق معاشی نظام سے ہے، کس کے دل میں نہیں ہے، یہ کچھ معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ مقدمہ ثابت کرنا پڑا کہ انسان کی خواہشات جو ہیں وہ لامحدود ہیں۔ تاہم یہ بات طے ہے کہ انسانی وسائل جو ہیں وہ محدود ہیں۔ وسائل جو ہیں وہ گنے چنے ہیں جن سے انکم جنریٹ ہو سکتی ہے، جن سے فنڈز جنریٹ ہو سکتے ہیں، پیسے جنریٹ ہو سکتے ہیں، جس کے ذریعے جو ہے وہ معاشی مسائل، معاشی ضروریات اور خواہشات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ تاہم ان دونوں میں بیلنس نہیں ہے، یعنی خواہشات جو ہیں وہ لامحدود ہیں اور وسائل جو ہیں وہ محدود ہیں۔ تو کس طرح سے خواہشات کو مینیج کر کے اپنے وسائل کے مطابق حل کیا جائے، اس میں لازمی سی بات ہے کہ خواہشات کا تعین کرنا ہوگا، کن خواہشات کو پہلے پورا کیا جائے، کن کو ضروریات کو بعد میں پورا کیا جائے، کس علاقے میں کیا ہو، کس علاقے میں کیا ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ انسانی وسائل کو نظر انداز نہ کرتے ہوئے، یعنی انسانی وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اور انسانی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وسائل کو اس انداز میں استعمال کیا جا سکے کہ ان کے ذریعے زیادہ سے زیادہ انسانی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ زیادہ سے زیادہ یعنی مکمل تو ہو نہیں سکتی کیونکہ مکمل تو لامحدود ہیں، لامحدود کی کوئی تعین نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ چنانچہ یہ انسانی معاشرے کا اقتصاد ہوگا، یہ انسانی معاشرے کی معیشت کہلائے گی۔ جب یہی بات کسی اسٹیٹ میں، کسی ملک میں، کسی علاقے میں جب عمل میں آئے گی تو وہ اس علاقے کی معیشت اور اکانومی کہلائے گی۔ اسی چیز کو عربی میں اقتصاد، انگلش میں اکنامکس اور اردو میں معیشت کہتے ہیں۔ اور جو نظام اس کو عمل میں لاتا ہے، یعنی جو سسٹم اس کے لیے بنتا ہے کہ وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ضروریات کو، زیادہ سے زیادہ ضروریات کو پورا کیا جائے، اس سسٹم کو معاشی نظام کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ معاشی نظام کسے کہتے ہیں۔ اب سمجھیں کہ معاشی نظام کا دائرہ کار کیا ہے، یعنی معاشی نظام کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح سے معاشی نظام اب وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس کے لیے اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے معاشی سسٹم کے اندر ترجیحات کا تعین کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وسائل کی تخصیص کی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آمدنی کی تقسیم کی جاتی ہے، اور چوتھے نمبر پہ آمدنی کے اندر ڈیولپمنٹ اور ترقی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس پر کوشش کی جاتی ہے۔
ہم ہر ایک جو ہے وہ مسئلے کو علیحدہ طور پر ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ترجیحات کا تعین، یعنی جب خواہشات لامحدود ہیں تو ہمیں ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا کہ کون سی خواہشات اور ضروریات ایسی ہیں جن کا فی الوقت پورا ہونا ضروری ہے، اور کون سی خواہشات اور ضروریات ایسی ہیں کہ جو اگر فی الوقت بھی پوری نہ ہوں تو کام چلتا رہے گا۔ کسی بھی بہترین معاشرے کے اندر ضروری اور از حد خواہشات کو اور ضروریات کو سامنے رکھ کر اس کے وسائل کے مطابق اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ترجیحات کے تعین میں، جیسے یہ پکچر آپ کے سامنے ہے، اس میں ایگریکلچر بھی آپ کی نظر میں ہے، اس میں ایئر لائن کا بھی سلسلہ آپ کی نظر میں ہے، اس میں آئل کا بھی ہے، اس میں الیکٹرانکس کا بھی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ہر خطے میں ان ساری چیزوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں، لیکن کس خطے میں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ترجیحات کا تعین کرنا۔ اس کام کے لیے 3 چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی ضروریات کی نشاندہی کرنا ہوتی ہے کہ ہماری ضروریات کیا کیا ہیں۔ چنانچہ ہر سیکٹر کے اندر، ہر حصے کے اندر اس کی ضروریات مختلف ہو سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ معاشی نظام میں وسائل سے آگاہی ضروری ہوتی ہے۔ ظاہر ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میرے خطے میں یا میرے سسٹم کے اندر کتنے وسائل موجود ہیں۔ ایسے نہ ہو وسائل آپ کے پاس 1 کروڑ روپے کے ہوں اور ضروریات کی آپ نشاندہی 10 کروڑ کی کر لیں، تو اس میں جو مس بیلنس ہوگی، جو چیزیں صحیح انداز میں اعتدال میں نہیں آئیں گی، تو وہ سسٹم فیل ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے اسلامی معاشی سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کہ آپ کے جو اصول و ضوابط ہیں سسٹم کے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ چنانچہ کہیں تو بنیاد جو ہے وہ ترجیح کوئی یعنی کسی خطے کی ترجیح بنیاد بن جاتی ہے اصول و ضوابط کی، کہیں پہ ناانصافی سے کام لیا جاتا ہے، کہیں پہ عدل سے کام لیا جاتا ہے۔ آئندہ جب ہم معاشی نظاموں کا تذکرہ کریں گے تو ہم ہر جگہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اصول و ضوابط کی بنیادیں کیا ہیں۔ تو ابھی تک اس سلائیڈ میں ہم نے یہ سمجھا کہ ترجیحات کا تعین سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے اور سب سے بنیادی مسئلہ ہے کسی بھی معاشی نظام کو بہتر بنانے کے لیے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے وسائل کی تخصیص کرنا ہوتی ہے، یعنی آپ کے پاس کیا کیا ذرائع ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی ضروریات کو، جن کا آپ نے تعین کیا ہے، اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک پکچر اس میں ہمیں اس بات کو سمجھا رہی ہے کہ ہمارے پاس مختلف قسم کے لوگ ہیں جن کو ہم نے مختلف انداز میں استعمال کرنا ہے۔ تو آپ کے پاس پہلے وسائل کی تخصیص ہوگی، پھر ہم نے 3 جو ہے وہ ضروریات کا تعین کیا ہوا ہے۔ اب ہم نے وسائل کی تخصیص کرنی ہے کہ یہ ان میں سے کون سا جو ہے وہ ذریعہ جو ہے وہ کس ضرورت کو پورا کرے گا۔ چنانچہ ریڈ کلر کے جو وسائل ہیں وہ بائیں طرف کی ضرورت کو پورا کریں گے، اور پیلے رنگ کے جو وسائل ہیں وہ اس کو پورا کریں گے، اور گرین کلر کے جو وسائل ہیں وہ اس کو پورا کریں گے۔ یہ ایک آسان سمجھنے کے لیے مثال دی گئی ہے۔ چنانچہ اس طرح سے وسائل کی تخصیص کی جاتی ہے، یعنی جن ضروریات کا آپ نے تعین کیا ہے، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کن کن وسائل کی ضرورت ہوگی اور آپ اپنے موجودہ وسائل کو کس طرح سے استعمال کریں گے۔ اس کے لیے بھی 2-3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے سمجھنے کی، وہ یہ کہ دستیاب وسائل آپ کے پاس کیا ہیں۔ دستیاب وسائل سے مراد ہر خطے میں وسائل ہوتے ہیں، تو جو بنیادی وسائل ہیں ان میں زمین، پہاڑ، میدان، سمندر، سرمایہ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی معاشی سسٹم کو چلانے کے لیے وسیلے اور وسائل کا درجہ رکھتی ہیں، ذرائع کا درجہ رکھتی ہیں۔ زمین سے چیزیں، معدنیات بھی نکلتی ہیں، کاشتکاری بھی ہوتی ہے، پہاڑوں سے بھی سیر و سیاحت کی چیزیں لگتی ہیں اور معدنیات بھی نکلتی ہیں، میدانی علاقے بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی جو ہے وہ ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے ان کے ذریعے بھی۔ اسی طرح سمندر کے ذریعے بھی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے، پھر سرمایہ ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یعنی وسائل کی تخصیص کیسے ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پاس دستیاب وسائل کیا ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ آپ کی وقتی جو ضرورتیں ہیں جن کا آپ نے تعین کیا ہے، اس کے علاوہ متوقع ضروریات کیا کیا ہیں۔
اس کا بھی ادراک ہونا چاہیے، جیسے خوراک ہے، رہائش ہے، صحت ہے، تعلیم ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے وسائل کی تخصیص کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز یہاں یہ ہے کہ آپ نے وسائل کی تخصیص میں اصول و ضوابط کیا رکھے ہیں۔ چنانچہ ان 3-4 چیزوں کی بنیاد پر آپ وسائل کی تخصیص کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ترجیحات ہیں، یہ ضرورتیں ہیں، ان کو ہم ان وسائل کے ذریعے پورا کریں گے، اور یہ وسائل اس ضرورت کو پورا کریں گے، یہ وسائل اس ضرورت کو پورا کریں گے، یہ وسائل جو ہے اس ضرورت کو پورا کریں گے۔ تیسرا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے آمدنی کی تقسیم، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ یہ پکچر اپنی کارگزاری خود سنا رہی ہے کہ اگر معاشی سسٹم اس طرح ہو جو امیر کو امیر کرتا چلا جائے اور غریب کو غریب کرتا چلا جائے تو وہ معاشی سسٹم کامیاب نہیں ہے۔ آپ کو اپنی آمدنی کو اس طرح سے تقسیم کرنا ہے، یہ تبھی ہوگا اگر آپ کی ترجیحات کا تعین صحیح ہوگا۔ جب ترجیحات کا تعین صحیح ہوگا، وسائل کی تخصیص صحیح ہوگی، تو ان وسائل سے جو حاصل ہونے والی آمدنی ہے اس کا جو ہے وہ اس کی تقسیم بھی آپ کو اس طرح سے صحیح کرنی پڑے گی۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ محنت تو ساری اس کی شامل ہو اور آمدنی کی تقسیم میں زیادہ حصہ یہ لے جائے۔ چنانچہ ہم جب نظاموں پر تبصرہ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس نظام میں کس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ آمدنی کی تقسیم کے لیے 3-4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی آمدنی یا کل پیداوار کا صحیح ادراک ہونا ضروری ہے۔ یقیناً جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس کیا ہے تو آپ اس کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پر آمدنی کس بنیاد پر تقسیم ہوگی، یہ اصول اور ضابطہ آپ کو بنانا ہوتا ہے۔ آپ کو بنانے کا مطلب یہ کہ کسی بھی معاشی نظام میں آمدنی کی صحیح تقسیم کرنے کے لیے آپ کو بنیاد اور سبب بنانا پڑتا ہے کہ اس چیز کی بنیاد پر ہم مثلا کسی اسٹیٹ میں یہ ہو کہ ہم صحت کو مقدم رکھتے ہوئے آمدنی کی تقسیم کو کریں گے، کسی اسٹیٹ میں یہ اصول بنے کہ ہم خوراک کو مقدم رکھتے ہوئے آمدنی کی تقسیم کریں گے، کسی اسٹیٹ میں یہ ہو جائے کہ ہم علم کو، تعلیم کو مقدم رکھتے ہوئے آمدنی کی تقسیم کریں گے، تو اسی بنیاد پر پھر تقسیم کی جائے گی۔ تو لہذا پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جو آمدنی کی تقسیم کر رہے ہیں اس میں آپ بنیاد کس کو بنا رہے ہیں۔ اگر ایسی چیز کو بنیاد بنا رہے ہیں جو پرلے درجے کی خواہش ہے، جس کی ابھی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کا نظام کامیاب نہیں چلے گا۔ اسی طرح تیسری جو چیز ہے وہ ہے آمدنی کی تقسیم کس انداز میں ہو۔ بہترین ممالک وہ ہوتے ہیں جو آمدنی کی تقسیم ڈیولپمنٹ کی صورت میں کرتے ہیں، اور ان ممالک میں کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ جہاں آمدنی کی تقسیم آمدنی ہاتھوں میں دینے کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آمدنی کی تقسیم کس انداز میں ہو یہ بھی جان لینا اہم ضروری ہوتا ہے، اور اس میں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ منصفانہ اصول ہیں کہ کس طرح سے آمدنی تقسیم ہوگی۔ تو ان 3-4 چیزوں کو سمجھنے کے ساتھ جو ہے وہ آمدنی کی تقسیم کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے۔ یہاں تک ہم نے یہ دیکھ لیا کہ سب سے پہلے کسی معاشی نظام کو بنانے کے لیے یا چلانے کے لیے سب سے پہلے ترجیحات کا تعین ہوتا ہے، اس کے بعد وسائل کی تخصیص ہوتی ہے کہ وہ ضروریات کیسے پوری کی جائیں گی، پھر اس کے بعد حاصل ہونے والے آمدنی کی تقسیم ہوتی ہے۔ یقیناً جب آمدنی حاصل ہو رہی ہو اور موجودہ ضروریات کو پورا کر رہی ہو تو یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح سے آگے بڑھتا ہے، دنیا آگے بڑھتی ہے، ضروریات بڑھتی ہیں، معاشی ضروریات بھی ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو جیسے معاشی ضروریات جو پہلے ہی لامحدود ہیں وہ اور بڑھتی چلی جائیں گی، اسی طرح آپ کی آمدنی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بڑھتا چلا جائے، کہ وہ پیداوار آپ کی بڑھتی چلی جائے۔ چنانچہ پیداوار اور آمدنی کی ترقی کے لیے کیا کیا جائے، یہ مسئلے کو حل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو آج اگر آمدنی یہاں ہے تو یہ اگلے 10 سال کے بعد بھی یہاں ہو، اگر ایسی صورتحال ہوگی تو معیشت کا حال پھر درست نہیں ہوگا۔ آمدنی کو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنا چاہیے جیسے جیسے ضروریات بڑھ رہی ہیں۔ چنانچہ آمدنی کی ترقی کے لیے بھی چند چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آمدنی یا پیداوار کے معیار میں ترقی کی جاتی ہے، یعنی کوالٹی جو ہے اس کی ترقی مطلوب ہوتی ہے۔ ایک
یہ مثلاً ایک معاشی سال کے اندر ہم نے ایک طرح کی کوالٹی بنائی، اگر اگلے سال بھی وہی کوالٹی بنے گی تو شاید اتنی ترقی نہیں ہوگی، لیکن اگر اس سے اچھی کوالٹی بنے گی تو پھر یعنی جو ضروریات آپ پوری کرنی جا رہے ہیں ان کو اچھی کوالٹی میں پوری کریں گے تاکہ اگلے سال آمدنی بڑھ جائے۔ اسی طرح آمدنی کی مقدار میں بھی جو ہے وہ اگر اس کوانٹٹی میں اگر ہم اس سال کم بنائی ہے تو اگلے سال اس کوانٹٹی میں بھی ہمیں ترقی کرنا ہوتی ہے، ایجادات میں ترقی کرنا ہوتی ہے، اسی طرح اسباب معیشت میں ترقی کرنا ہوتی ہے، یعنی وہ ساری چیزیں جی ڈی پی، وہ ساری چیزیں جو معیشت میں کردار ادا کرتی ہیں ان کی ترقی کے ساتھ معیشت کی ترقی جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ 4 بنیادی مسائل ہیں معیشت کے کہ جن کو حل کرنے کے ساتھ ہی ایک بہترین معیشت سنبھل سکتی ہے، اور معیشت وہی ہے جو ان 4 مسائل کو احسن انداز میں حل کر سکے۔ اگر کوئی معیشت، کوئی اکانومی 4 مسائل کو حل نہیں کرتی تو اسے معیشت یا ناتمام معیشت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم فنگر ٹپس پہ پھر اگر دہرائیں تو پہلا مسئلہ ہمارا ترجیحات کا تعین، دوسرا مسئلہ ترجیحات کا تعین ہو جائے تو وسائل کی تخصیص ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آمدنی کی تقسیم کے ساتھ ساتھ پھر یہ فکر بھی رہے کہ آمدنی کی ترقی کیسے ہوگی۔ یہ 4 مسائل جس نظام میں حل کیے جاتے ہیں اسے معیشت کا نظام کہا جاتا ہے، اسے اکانومی سسٹم کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے معاشی سسٹم کے حوالے سے تفصیل پڑھی۔ آئندہ آنے والے لیکچرز میں ہم دنیا میں موجود معاشی نظاموں پر تبصرہ کریں گے اور ان کی تفصیلات پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ حضرات کا بے حد شکریہ۔ اللہ تعالی ہمیں انصاف پر مبنی معاشی نظام عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی خیراً۔